बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरें नजरें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट रिज़र्व कर ली है, महफूज कर लिया है। फ़ैसला दलाइल सुनने के बाद आधा फ़ैसला आ गया है, आधे फ़ैसले के लिए मुशावरत हो रही है। और क्या आधा फ़ैसला आया है और क्या मुशावरत हो रही है ये मैं आपको बताता हूँ। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मज़हर अली, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खमन दुखैल पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने 5 दिन मुकदमे की समाअत की। और आज जो लेटेस्ट हुआ, अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, बैरिस्टर अली ज़फ़र प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के वकील ने दलाइल दिए, नईम बुखारी स्पीकर डिप्टी स्पीकर उनके वकील ने दलाइल दिए, नईम बुखारी साहब ने। साथ ही साथ जो अटॉर्नी जनरल के साथ साथ वज़ीर आज़म के वकील ने भी दलाइल दिए। आज फिर बैरिस्टर मखदूम अली ख़ान मुस्लिम लीग नवाज़ के वकील, उन्होंने भी आर्गूमेंट्स और फिर जवाब दिए। और शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नवाज़ लीडर ऑफ अपोजिशन, वो भी रोस्टम पे आए, उन्होंने भी गुफ्तगू की। और जो फ़ैसला जिस पे इत्तेफाक हुआ है अब तक, और वो है कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो गैर आइनी थी, उसमें प्रोसीजर पूरा नहीं किया गया, ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरा किए बगैर और सबूत के बगैर और बहस करवाए बगैर वो रूलिंग दी गई। उस पे कम व बेश सबका इत्तफाक है। ये है आधा फ़ैसला जिस पे मुत्तफ़िक हैं। उसकी वजह यह है कि अटॉर्नी जनरल, जब अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान से पूछा गया ऑनरेबल जजेस ने, ऑनरेबल कोर्ट ने, कि उसकी रूलिंग के बारे में बताएं, तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी रूलिंग का दिफा नहीं करूंगा। और वो अटॉर्नी जनरल थे, मुआवनत कर रहे थे अदालत की, किसी पार्टी के वकील नहीं थे, किसी फरीक के वकील नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये कहा कि मैं रूलिंग का दिफा नहीं करूंगा जो डिप्टी स्पीकर ने दी। और जहाँ से ये कज़िया खड़ा हुआ, आर्टिकल 5A का इस्तेमाल किया गया और इस तहरीक अदम एतमाद को ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया कि उसमें फ़ॉरेन एलिमेंट शामिल है, बैरूनी एजेंडा है और मेमो का जो जिक्र है उसका भी। तो वही अपोजिशन का सबसे बड़ा यही डिमांड थी कि ये स्टिग्मा हमारे माथे से हटाया जाए, क्योंकि हम गद्दारी के इल्ज़ाम के साथ अवाम में नहीं जा सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और उस पे तकरीबन तमाम जजेस का, ऑनरेबल जजेस का इत्तेफाक है कि स्पीकर की जो रूलिंग है वो आइन के ताबे होनी चाहिए, आइन के किसी भी आर्टिकल से इनहराफ नहीं होना चाहिए, मुतसादिम नहीं होनी चाहिए। बाकी चीज़ें हैं, टेक्निकलिटीज़ थी कि वो क्या किया जाना है, क्या करना है। अब ये आपको बता दूं कि जब अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान साहब की तरफ से जब ये आ गया बात, तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि ये तो फिर बात तय हो गई कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो गैर आइनी थी। अब इससे आगे बताएं आगे क्या करना है। और इस पर एक ऑनरेबल जज ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो जिसके बाद फिर शॉर्ट ब्रेक ली गई, मुख्तसर वक्फ़ा किया गया समाअत में, और तमाम ऑनरेबल जजेस जो हैं वो अपने चेम्बर्स में गए। वहाँ पे मुशावरत, शॉर्ट कंसल्टेशन, मुख्तसर मुशावरत हुई कि इस केस को कंक्लूड करना है। लिहाजा कोई 20 मिनट की वक्फे के बाद दोबारा ऑनरेबल जजेस कोर्ट में आए, कोर्ट नंबर 1 में, और आके दोबारा से मुकदमे की समाअत शुरू की। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब रोस्टम पे आए और उन्होंने अल्लाह का वास्ता दिया और उन्होंने कहा बहुत बुरी हालत है, इसलिए जनाब ये इलेक्शन की तरफ ना जाया जाए, बल्कि हमने कुछ रिफॉर्म्स करनी हैं। इलेक्शन के बजाय जो कौमी असम्बली तहलील की है वज़ीर आज़म ने, उसको भी रिव्यू किया जाए, पार्लियामेंट को बहाल किया जाए। हमने रिफॉर्म्स लानी है, इस्लाहात लानी हैं, और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। मईशत का बहुत बुरा हाल है। जिसके बाद ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के बाद फिर बैरिस्टर मखदूम अली ख़ान आए, उन्होंने ये कहा कि जो अटॉर्नी जनरल ने आपके साथ आखिरी गुफ्तगू की है ऑनरेबल जजेस के सामने कोर्ट रूम में, वो एक तरह से धमकी है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि अपोजिशन के पास मैंडेट नहीं है, और अगर वापस जाया गया और कौमी असम्बली को बहाल किया गया तो ऐसी सूरत में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और दोबारा फिर हमले होंगे उस जमात की तरफ से जिसको ये हटा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और इस बात का काफ़ी इम्कान मौजूद है कि अगर कौमी असम्बली बहाल की गई और उसके बाद ये तहरीक अदम एतमाद भी अगर बहाल हो जाती है, तो फिर भी
حکومت کے پاس، اسپیکر کے پاس، ڈپٹی اسپیکر کے پاس، وزیر اعظم کے پاس بہت سارے ایسے ہتھیار ہیں جو کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ دوبارہ بھی اس پہ بحث کروا سکتے ہیں، دوبارہ اس معاملے کو الائیو کر سکتے ہیں، میمو والے معاملے کو، اور اس پہ باقاعدہ طور پہ توجہ دلاؤ نوٹس، تحریک التوا جمع کروا سکتے ہیں حکومتی ارکان، اور ڈپٹی اسپیکر سے کہیں گے جناب پہلے اس پہ بحث ہونی چاہیے، یہ ثابت ہونا چاہیے، پھر ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا، پھر قومی سلامتی کمیٹی کے منٹس آ جائیں گے، پھر پارلیمانی کمیٹی کے منٹس آ جائیں گے، پھر وہ میمو پارلیمنٹ میں آ جائے گا اور اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی، وہ بحث شروع ہو جائے گی، تو وہ ایک لمبا ایک پروسیجر ہوگا۔ اسی لیے آنریبل کورٹ نے شہباز شریف صاحب سے بھی کہا، بیرسٹر مخدوم علی خان صاحب سے بھی کہا کہ پہلے تو آپ عام انتخابات کا مطالبہ کر رہے تھے، اور اب جب کہ عام انتخابات اناؤنس ہو چکے ہیں تو اب آپ نے اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں اسمبلی بحال ہونی چاہیے، دوبارہ سے لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہونا چاہیے، تو یہ آپ کا موقف بدلا ہوا ہے، جبکہ پہلے تھا کہ عام انتخابات کروائے جائیں۔ اس کے بعد جب بلاول بھٹو کو معلوم ہوا کہ جناب شہباز شریف صاحب روسٹم پہ گئے ہیں سپریم کورٹ، تو وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے اور انہوں نے بھی اپنا موقف دینے کی کوشش کی، لیکن اس دوران جو فیصلہ ہے وہ ریزرو ہو چکا تھا۔ اب فیصلہ سنایا جائے گا 7:30 بجے، اور اس میں مختصر حکم ہوگا، تفصیلات بعد میں ریکارڈ کی جائیں گی، اور مختصر حکم بھی کم از کم بھی چند صفحات پہ مشتمل ہوگا، بالکل ہی مختصر حکم نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ نعیم بخاری صاحب کا موقف جو تھا وہ بالکل واضح تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے اس کو ریویو نہیں کر سکتے، اور بیرسٹر علی ظفر کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو تھا، اور بیرسٹر علی ظفر نے یہ بھی کہا کہ جو اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے وہ اسمبلی تحلیل ہی تصور کی جائے گی، اس کو بحال نہ کرنا، کیونکہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ صدر مملکت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس کو روکے، اور اگر 48 گھنٹے تک صدر مملکت ایسی سمری پہ دستخط نہیں کرتے تو قومی اسمبلی از خود تحلیل ہو جاتی ہے۔ پھر اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ عدالت کے پاس ایک راستہ ہے کہ وہ حاجی سیف اللہ کیس کو بنیاد بنائے، کیونکہ حاجی سیف اللہ کیس میں یہ تھا کہ جب محمد خان جنیجو مرحوم کی اسمبلی حکومت توڑی گئی تھی، قومی اسمبلی توڑ دی گئی تھی اور ان کو برطرف کر دیا گیا تھا، تو اس وقت حاجی سیف اللہ سپریم کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا تھا، اور انتخابات اناؤنس ہو چکے تھے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ضیاء الحق صاحب کا جنیجو حکومت برطرف کرنے کا معاملہ اور قومی اسمبلی توڑنے کا معاملہ وہ غیر آئینی تھا، لیکن چونکہ انتخابات اناؤنس ہو چکے ہیں اس لیے اب واپس رجوع نہ کیا جائے اور انتخابات کی طرف جایا جائے، لہٰذا عام انتخابات بھی ہو گئے تھے، اور جنرل ضیاء الحق مرحوم کا جو اقدام تھا وہ بھی غیر قانونی، غیر آئینی قرار پایا تھا۔ اسی دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے خط لکھا تھا کہ آپ انتخابات کی تیاری کریں اور انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنائیں۔ اس کا جواب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا ہے کہ وہ 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ یہ جواب بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پہنچ چکا ہے۔ اسی دوران وزیر اعظم عمران خان نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، اور ان سے مشاورت کی جا رہی ہے، اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے جس نے نگراں حکومت کے لیے نگراں وزیر اعظم کا چناؤ کرنا ہے، یعنی کہ نام جانا ہے، اس پہ اتفاق کرنا ہے، گورنمنٹ کی سائڈ سے اسپیکر نے خطوط لکھے تھے لیڈر آف دی ہاؤس کو اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو، تو وہ 4 نام پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تجویز کر دیے گئے ہیں۔ اس میں شری مزاری ہے، اسد عمر صاحب ہیں، اور دیگر پرویز خٹک صاحب ہیں۔ 4 نام فائنل کر کے وہ بھی شفقت محمود صاحب ہیں، یہ 4 نام بھجوا دیے گئے ہیں اسپیکر کو۔ تو نگراں حکومت کے قیام کا عمل بھی چل رہا ہے اور پروسیجر چل رہا ہے، پروسیس شروع ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آدھا فیصلہ تو آ چکا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی تھی، وہ درست نہیں تھی، لیکن اگلا فیصلہ کہ کیا قومی اسمبلی بحال کی جائے گی، دوبارہ موقع دیا جائے گا، اور کیا یا پھر نئے انتخابات جو اناؤنس ہو چکے ہیں اسی کو برقرار رکھا جائے گا، قومی اسمبلی کی تحلیل کا وزیر اعظم کا حکم برقرار رکھا جائے گا۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے، کیونکہ یہ بتایا گیا تھا اعلیٰ عدالت کو کہ جب وزیر اعظم کو پتہ چلا
کہ تحریک عدم اعتماد ختم ہو گئی ہے، مسترد کر دی گئی ہے، تو انہوں نے اس کے بعد قومی اسمبلی توڑ دی تھی اور اس لیے وہ اختیار ان کے پاس تھا۔ تو یہ ہے صورتحال جناب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں۔ تمام سفارت خانوں کی، تمام دنیا کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ پہ ہیں اور 7:30 بجے یہ فیصلہ سنایا جانا ہے۔ انتظار کیجئے آپ بھی اور میں بھی، کیونکہ ہر دو صورتوں میں وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی تیاری مکمل کر رکھی ہے، اور اگر قومی اسمبلی بحال ہوئی تو پھر تحریک عدم اعتماد کا پروسیس دوبارہ اگر شروع کیا گیا تو پھر سے معاملہ وہی ہوگا، وہی میمو ہوگا، وہی خفیہ مراسلہ ہوگا، وہی آرٹیکل 5A ہوگا، اور پھر استعفے بھی آئیں گے قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، استعفوں کا جمع غفیر ہوگا، پنجاب اسمبلی میں بھی ہوگا، اور ادھر پنجاب اسمبلی میں بھی گورنر راج کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ سارے کا سارا جو آئینی کرائسس ہے وہ صرف ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتا ہے، جس کا زیادہ امکان ہے کہ عام انتخابات کے انعقاد کی طرف بڑھا جائے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اس دوران اس وقت سٹے بازی بھی چل رہی ہے جی اسلام آباد میں، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بہت بڑی بڑی شرائط لگائی جا رہی ہیں کہ کیا فیصلہ آئے گا، اور اس وقت سٹے باز بھی عروج پہ ہیں، کیونکہ ہر طرح کا جو ہے شرطیں لگائی جا رہی ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ جو سٹے بازی ہے وہ اسی فیصلے پہ ہو رہی ہے۔ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا اور چیف جسٹس آف پاکستان اس بات سے اتفاق کیا کہ اکانومی کی صورتحال بہت مخدوش ہوتی جا رہی ہے غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ڈالر جو ہے وہ 190 روپے کو ٹچ کر چکا ہے، پھر اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کریش کر رہی ہے دن بدن، اور IMF کے ساتھ معاملات، معاشی سرگرمیاں، یہ سب کچھ ابھی تک پینڈنگ ہیں۔ اور دوسری جانب جو اعتراض عائد کیا گیا تھا کہ جی ہم نے اصلاحات کرنی ہیں، تو اٹارنی جنرل نے اس کا جواب دیا مخدوم علی خان کے جواب میں کہ جناب اصلاحات نگراں حکومت بھی کر سکتی ہے، ان کے پاس بھی پاورز ہوتی ہیں، ہر طرح کی ریفارمز کر سکتی ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان آرڈیننس جاری کر سکتا ہے، عام انتخابات کے انعقاد کے لیے جو بھی ضروری اصلاحات ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اس کے لیے قومی اسمبلی کا بحال ہونا ضروری نہیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب کی شدید خواہش ہے کہ جو انہوں نے اچکن سلوائی ہوئی ہے وہ اچکن نہ تو چھوٹی ہو نہ ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں، بلکہ ان کو وہ پہننے کا موقع مل جائے۔ اس کے لیے وہ کافی کوشش کر رہے ہیں، اور آج روسٹم پہ بھی گئے اور انہوں نے جا کے بات بھی کی۔ اس بات پہ تنقید بھی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ شہباز شریف صاحب کو روسٹم پہ کیوں بلایا گیا اور ان کی بات کیوں سنی گئی، جبکہ ان کے وکیل موجود تھے۔ اگر بلایا جانا ہے تو پھر تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا جائے، تمام سیاسی قائدین کو بلایا جائے، ان کا موقف بھی سننا چاہیے تھا۔ تو یہ ساری ملی جلی گفتگو چل رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔